بلا شبہ جب ضیاء، مشرف، ایوب اور یحییٰ بھی اپنے عروج کے دنوں میں تھے تو کسی کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ لوگ اقتدار سے اتر جائیں گے یا انہیں اتارا جا سکے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی زور پر اوندھے بل زمین پر گرے اور پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے۔ آج کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں، جو بھی انہیں یاد کرتا ہے بدقسمتی سے برے ناموں سے ہی یاد کرتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی جو سو کالڈ جمہوریت ہے، جو کنٹرولڈ، نہایت کنٹرولڈ قسم کی آمریت ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو صرف پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا اور سینکڑوں مرد و زن پی ٹی آئی کے جیل میں تھے، بالخصوص یاسمین راشد اور کمل شوذب اور خدیجہ شاہ جیسی درجنوں خواتین بھی اب کی بار جیل میں ہیں، اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مختلف اور منفرد قسم کا واقعہ ہے کہ اب کی بار اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ پنجاب کی جماعت سے ہو رہی ہے، اور بلوچوں اور پختونوں کے علاوہ اب پنجاب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو محاذرائی نظر آ رہی ہے، اس پر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور فیکٹر ان ہو گیا ہے، وہ ہے پی ٹی ایم فیکٹر۔ پی ٹی ایم بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئی ہے اور علی وزیر اور ایمان مزاری کی گرفتاریاں ابھی آغاز ہیں۔ ظاہر ہے منظور پشتین اور اس کے ساتھی جھکنے والے اور پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں، تو جو آپ کو کنٹرولڈ میڈیا نظر آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت، یعنی جو پرو پنڈی چینلز ہیں، انہوں نے باقاعدہ پی ٹی ایم کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا کر اپنے نیوز پیکیجز میں اجاگر کرنا شروع کر دیا ہے اور بتانا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی ایم دہشت گرد تنظیم ہے اور پی ٹی ایم یہود و ہنود سے مدد دے کر پاکستان میں تخریب کاری کر رہی ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان مزاری اور علی وزیر پر بات بس نہیں ہوگی، یہ کہانی ابھی آگے چلے گی، اور کسی بھی آمریت کا یہی بربادی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوا کرتا ہے جب اس کی دشمنیاں سوسائٹی کے مختلف فریکشن سے بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہر ایک سے لڑ کے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کی جو سول آمریت تھی، اس کے ساتھ بھی یہی مسائل تھے۔ عمران خان صاحب کی جو سول ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی مسائل تھے کہ ان کا بھی نعرہ تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ سب سے لڑتے چلے جا رہے تھے، لہذا سوسائٹی میں ان کے خلاف محاذرائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے اپنے لوگ دل برداشتہ ہو گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو بارش کا پہلا قطرہ تھا جناب عمران خان کے خلاف، جہاں سے کہانی شروع ہوئی، وہ در حقیقت یہ راجہ ریاض اور جہانگیر ترین اور ان لوگوں کے عمران خان کو چھوڑ کے جانے کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ پھر ان پر باہر والوں کے لیے حملہ کرنا اور ان پر قبضہ کر لینا آسان ہو گیا۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں جب ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی حرکتوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ بیک فٹ پر جاتی چلی جائیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف نون لیگ کہہ رہی ہے کہ میرے 6 مہینے میں الیکشن ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح کسی زمانے میں کاف لیگ کہا کرتی تھی کہ مشرف صاحب کو ہم 10 بار بھی وردی میں صدر منتخب کروا دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آج صرف نون لیگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% کھڑی ہوئی ہے، جس کے بڑے ڈیموکریٹ قسم کے لیڈر سمجھے جانے والے، بڑے بکرات سمجھے جانے والے جناب احسن اقبال اور خواجہ آصف بھی فرما رہے ہیں کہ چاہے 6 مہینے میں الیکشن ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اب پیپلز پارٹی اور اے این پی بتدریج اپنا سٹینس علیحدہ کرتی جا رہی ہیں اپنی پرانی پی ڈی ایم کولیشن گورنمنٹ کے سٹینس سے، اور وہ الیکشن کا مطالبہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح جب الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے خلاف بھی بہت سی جماعتیں بولیں گی، پری پول ریگنگ کے خلاف بھی بولیں گی، تو یوں مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اپنے ہی زور پر اپنے ہی منہ کے بل گرنے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بھی جنرل قیوم کی جب وہ کال پکڑی گئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنی ہے تو تم کاف لیگ کا ٹکٹ لو، کسی بندے کو بتا رہے تھے، تو اس کے بعد سے جو ریوالٹ شروع ہوا مشرف کے خلاف، اور پھر جو عدلیہ کی تحریک تھی، اس نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔
اسی طرح اب جب یہ کارروائیاں ایک ایک کر کے لوگوں پہ کھلتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے یہ خواتین کی گرفتاریاں بالخصوص بڑھتی جائیں گی، جیسے اب ایمان وزاری بھی گرفتار ہو گئی ہیں، تو جو بغاوت ہے، جو غصہ ہے لوگوں میں، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور بہت سی جماعتیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو الگ کرتی جائیں گی، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اور اس کی حامی جماعتوں کے لیے، یعنی شہباز شریف صاحب ٹائپ لوگوں کے لیے، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ السلام علیکم۔